محمل، کیا آپ بھی اتفاق کرتی ہیں یہ جو طرز سیاست ہے جارحانہ یہ شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے اوپر ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ اچکزئی صاحب نے تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف سے گیلے شکوے کیے اسی بات کے اوپر. لینا بالکل ایک تو جو اس قسم کی جو تقاریر ہوئی، خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب کی تقریر تھی کل کی، یہ واقعی نقصان پہنچائے گی. اور یہ جس قسم کی سیاست جس طرف یہ جا رہے روش، تو بالکل اس کا ایک سیاسی نقصان بہت ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں، پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی میرے خیال میں ایک عادت ہوگی ہے بلی کرنے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کافی عرصے تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پناہی کرتی رہی، تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے یہ ہے کہ کوئی لا اپلائی نہیں کرتا ان کے اوپر. ہم نے دیکھا یہ چیز کہ آپ 2014 کا دھرنا دیکھ لیں، اس کے اندر جو پی ٹی وی حملہ کیس ہوا، پارلیمنٹ حملہ کیس ہوا، پھر آپ اس کے بعد اگر دیکھیں تو 25 مئی کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو پیٹرول بامز، پولیس والوں پہ حملے، پھر 9 میں بھی ہمارے سامنے اس طرح کی جو چیزیں ہوئی، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی لا اپلائی نہیں کرتا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انفارچونیٹ چیز ہے لینا کہ جب تک ملٹری انسٹالیشنز یا بلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ 9 مئی کے حملے نہیں ہوئے، تو تب تک ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں تھی. یعنی کہ ان کو پوری اجازت تھی کہ یہ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کر لیں، یہ پی ٹی وی پہ بھی حملہ کر لیں، یہ جیو کے دفتر پہ بھی اس توڑ پھوڑ کر لیں، یہ پولیس والوں کو بھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیں، یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے تھے. اب مسئلہ کیا ہے لینا، اس سے نقصان کیوں ہوگا سیاسی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم جیسے لوگ جب یہاں پر بیٹھ کر ہم بھی صحافی بھی بات کرتے ہیں ویسے بھی کہ جی جمہوریت میں جو رائٹ ٹو اسمبل ہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، اور بالکل ریلیز کی اجازت ہونی چاہیے، جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے، پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت ہونی چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا، اور حکومت کو نہیں چاہیے کہ کوئی ہرڈلز کریٹ کرے. لیکن جب اس قسم کی جب اشتعال انگیز اسپیچز ہوتی ہیں، کہ آپ دیکھیں لینا اس کے اندر انہوں نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے علاوہ جس طرح ایک خواتین صحافیوں کے اوپر پھر انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، وہ بہت سخت دھمکی، بڑی سخت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح مریم نواز کے اوپر بات کی، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح سے بڑی سخت مریم نواز کے اوپر وائلنٹ لینگویج استعمال کر چکے ہیں. تو یہ جو ایک تو ان کا اینٹی ویمن ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے، مسوجنی تو بھری ہوئی ہے ہی ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن بھی ہے، لیکن اوور آل بھی ایک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ان کی اسپیچز کے اندر نظر آتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ جب حکومت جو ہے ان کو ایک جواز بھی پیش کریں اس طرح کی چیزیں کر کے، کہ اگر وہ دھمکی دیں کہ جیل سے یعنی کہ رہا کرا لیں گے یا کوئی چڑھائی کر دیں گے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں کر دیں گے، تو وہ پھر حکومت کو بھی ایک جواب دیتی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی جاؤں کہ جب 2014 کا دھرنا ہوتا تو ایک بڑے سینئر نون لیگ کے وزیر ہیں، انہوں نے یہ گلا شکوہ کیا صحافیوں سے، سول سوسائٹی کے. آپ لوگوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ جی یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے اگر پی ٹی آئی کو ہم آنے دیں، کوئی رکاوٹ نہ کریٹ کرے، سب کچھ. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پی ٹی وی حملہ بھی ہوا، پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہوا، پھر یہ کس طریقے سے وہاں پر کس قسم کی سپیچز اور چیزیں ہوتی تھی. تو لیکن اور یہ کیا کوئی سیاسی جو چیزیں، سیاسی بیانات ایک ریٹرک اور چیز ہوتا ہے، ایک سخت بات کرنا آپ کو پتہ ہے لینا اور چیز ہوتی ہے، لیکن انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ایک بڑی ڈینجرس ہے. اور کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ بھی ان کا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک اوور آل ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. اور یہ اس سے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس چیز سے ذرا پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پر ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب تک سیاستدان آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، کوئی سیاسی ڈائلاگ نہیں کریں گے، بات چیت ٹیمپریچر نیچے نہیں کریں گے، تو یہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل کیوس ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں. لیکن ڈو یو تھنک سیریسلی سوچیں گے بھی، جیسے فخر کہہ رہا تھا کہ پری پلانڈ ہی ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جو خواتین صحافیوں سے متعلق بات کی ہے یہ تو بہت ہی غلیظ جملے تھے. عوام جو سن رہی ہے وہ ہر ایک کا نہیں ہوتا ایکیومین، یا ہر ایک کا وہ انٹلیکٹ لیول نہیں ہوتا، سننے والا شاید سب کو پھر اسی طرح کیٹیگرائز کر دے. علینا آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2020 کے اندر ہم خواتین صحافیوں نے ایکچولی پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت کی، اور ہم لوگوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو آرگنائز ٹرولنگ یہ کرتے ہیں خاص طور پہ خواتین صحافیوں کی. ویسے تو یہ اوور آل بھی ان کو تو 100% سبمیشن چاہیے نا صحافیوں سے، ان کو تو کوئی کریٹک پسند نہیں ہے، لیکن جس طریقے کی یہ مہم خواتین صحافیوں کے خلاف چلاتے ہیں جو کہ سیکشولائزڈ ابیوز ہوتی ہے، جس کے اندر ریپ تھریٹس ہوتی ہیں، جس کے اندر ڈیتھ تھریٹس ہوتی ہیں، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے تصویریں معاف کر دیتے ہیں، ویڈیوز، اور جس قسم کی زبان اور سب کچھ جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک ویسے ہی اوور آل ان کا ایک اینٹی ویمن جو ہے وہ رویہ ہے. وہ بے شک ان کے اپنے لیڈرز کے اندر آپ دیکھیں، یعنی کہ وہ ریپ اپالوجی ہو، وہ اور اس طرح کی باتیں ہو، تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ان کا ویسے ہی ان کو ڈاگ وسلنگ کرنے کا اور خاص طور پہ خواتین صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کا ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کا وتیرہ بن چکا ہے. صافی صاحب
کیا وجہ ہے علی امین صاحب کی جارحانہ گفتگو کی اور کل کی تقریر کی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا سپورٹر ہے اس کا ایک الگ مزاج ہے، وہ تھوڑا جوشیلا ہوتا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی طرز سیاست کی اب قیدی بن گئی ہے، ضروری ہے، مجبوری ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یا کچھ اور؟ علی امین گنڈاپور کی پوزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن کے دوران جتنے بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ بننے کے، اور جو علی امین گنڈاپور کی پارٹی کے اندر مخالف تھے، وہ یا ہار گئے یا ان کو ہرایا گیا یا ان کو مرکز بھیج دیا گیا، ان کے لیے میدان بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح اعظم سواتی یا باقی جن لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوا۔ اور پھر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کور کمانڈر ہاؤس میں وہ اپنی کابینہ کے سمیت گئے اور وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی۔ اسی طرح مرکز میں بھی جب وہ میٹنگ میں آتے ہیں تو ان کا لہجہ بالکل سہیل وڑائی صاحب جیسے خوبصورت لہجہ ہوتا ہے، لیکن وہ جب میرے خیال میں ان پہ ایک تو شک کیا جا رہا ہے، اور وہ شک معمولی لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی طرف سے بھی ان پہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو کل ایک تو انہوں نے اس شک کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ایک طرف یہ شکوک ہیں، لیکن دوسری طرف اس وقت اگر عمران خان صاحب کے پسندیدہ اگر کوئی لیڈر ہیں، اور عمران خان صاحب نے جس کو با اختیار بنایا ہے تو وہ بھی علی امین گنڈاپور ہیں، تو کل کے جلسے کا پورا سکرپٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب کا لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہدایات دی تھی اس پہ سب لوگوں نے عمل کر دیا۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے جہاں تک بیانات کا تعلق ہے تو ابھی تک وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے بیانات اور عمل میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب امور کشمیر کے وہ وزیر تھے تو میرے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے کہ اس حکومت نے تو کلبھوشن یادیو کو رہا کر دیا ہے۔ اب اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادیو کو انہوں نے بھگا دیا ہے۔ میں نے کہا کلبھوشن یادیو کو کدھر بھگا دیا ہے، وہ تو ادھر ہے۔ اور وہ امور کشمیر کے وفاقی وزیر تھے، انہوں نے کہا وہ تو مسلم لیگ نون والوں نے بھگا دیا ہے۔ تو وہ اس طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں۔ یا پھر اس دوران جب میں نے ان سے پوچھا کہ عالمی عدالت انصاف کہاں ہے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ عالمی عدالت انصاف کوئی ہے بھی اور وہ کہاں پہ واقع ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اب بھی اس سے پہلے بھی وہ کئی دھمکیاں دے چکے ہیں کہ جن پہ وہ عمل نہیں کر سکے ہیں۔ ابھی تک وہ اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری بھی نہیں لگا چکے ہیں، وہ اپنی مرضی کا آئی جی بھی نہیں لگا چکے ہیں، بلکہ جو نگران حکومت کے دور سے چلا آ رہا تھا تو وہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن بیانات ان کے اس طرح سے ہیں۔ جہاں تک میڈیا سے متعلق بات ہے تو میڈیا سے متعلق ان کا ہمیشہ سے یہ ایک دھمکی آمیز رویہ رہا ہے، اور جو پہلے ڈی آئی خان کے لوکل صحافی تھے ان کے آڈیوز بھی آئے ہیں کہ جس میں وہ گالم گلوچ ان کو کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر لوں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کر لوں گا۔ اور اب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی ان کا میڈیا سے متعلق یہی رویہ ہے، اور ان کا وہی فلسفہ ہے کہ میڈیا کو آپ دھمکائیں گے، میڈیا کو آپ ڈرائیں گے، میڈیا کو آپ ملائن کریں گے تو میڈیا آپ کی تابعداری کرے گا۔ لیکن باقی چیزیں تو چلو آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو چھڑاتے ہیں یا نہیں چھڑاتے ہیں۔ لیکن جو صحافیوں والا معاملہ ہے، اور بالخصوص خواتین صحافیوں کو انہوں نے جن الفاظ میں یاد کیا اور جس پہ دھمکی دی، اس پہ تو میرے خیال میں تمام صحافتی تنظیموں کو اور تمام ٹی وی چینل مالکان کو اس وقت تک ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اس پہ معافی نہ مانگے۔ ابھی دیکھیں کہ وہ خود ان کو بھی احساس ہے لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے پہلے چیئرمین سے بیان دلوا دیا اور ان سے معذرت کر لی۔ اب تھوڑی دیر پہلے اس کے بھائی نے فیصل امین نے وضاحت کر دی، لیکن خود وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ سر یہ کیا وضاحت کی ہے؟
یہ کیا وضاحت کی ہے میرے علم میں نہیں ہے، سوری اگر آپ بتا دیں ہمارے لیے تو. انہوں نے یہی وضاحت کی ہے کہ سب صحافی ایک جیسے نہیں ہیں، اور انہوں نے سب صحافیوں کے بارے میں نہیں کہا تھا، اور یہ جو لفافے لینے والے صحافی ہیں یہ ان سے متعلق انہوں نے بات کی تھی. تو بہرحال پھر یہ وضاحت کر دے یا تو ہمت کر لے کہ کون کون لفافے لینے والے ہیں اور کون کون لفافے لینے والے نہیں ہیں. کل تو انہوں نے اکراس دا بورڈ سب کو ایک ساتھ لپیٹ لیا اور پھر ان کو دھمکیاں بھی دی، اور سب سے بڑی بات جو کہ ان کے خلاف اس کا کیس بن سکتا ہے کیا وہ انہوں نے لوگوں کو ورغلایا ہے صحافیوں کے خلاف، جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے زمرے میں آتا ہے جس طرح محمل نے فرمایا، تو اس کی بنیاد پہ بھی وہ تو کیس بھی بن سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، ہم جب بات کر ہی رہے ہیں کہ آپ نے کہا یہ ان کا سٹائل ہے، پھر مجبوریاں بھی بہت ساری ہیں، لیکن جب آپ ایک آئینی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پارٹی کی سیاسی حکمت عملی یا پارٹی کے لیے سیاسی طور پر کیا بہتر ہے وہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے سامنے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں ابھی یہی ہے کہ یہ اسٹریٹجی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں ان کے ذہن میں تو ابھی تک لگتا یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یا اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو الیکشن میں جیت گئے ہیں اور ان کی سختیاں مشکل ہو گئی ہے. اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ بات کر رہے ہیں، کل انہوں نے بات کی 9/11 کے لوگوں کی. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کون ہے جس نے ان لوگوں کی بات بار بار نہیں کی ہے؟ محمل نے کی ہے، سہیل صاحب نے کی ہے، دورانی صاحب نے کی ہے. 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، 9 مئی کی بات کر رہے ہیں. جی 9 مئی میں جو گرفتار 9/11 کہہ گئے آپ، 9/11 کہہ گئے. اچھا ساری میں 9/11 9 مئی کا، تو 9 مئی میں جو گرفتار خواتین ہیں ان سے متعلق علی امین سے زیادہ بات ہم نے کی ہے. میں نے آج سے 4-5 مہینے پہلے اپنے کالم یہاں تک کہہ دیا، لکھ لیا کہ یا تو سب کو معافی دینی چاہیے اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ملٹری لیڈرشپ کو، یا پھر کم از کم خواتین اور بچیوں کو رہا کر دینا چاہیے. تو یہ باتیں تو صحافیوں نے میرے خیال میں اس معاملے پہ بھی پی ٹی آئی کی جنگ پی ٹی آئی سے زیادہ لڑی ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب وہ صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک وزیر نے ان سے اختلاف کیا، اس وزیر کو انہوں نے فارغ کر دیا. وزیر نے آ کے شکایت لگائی تھی عمران خان صاحب کو ان کے رویے کی. اچھا میں کل سے دیکھ رہی ہوں فیصل واڈا کا ایک ساٹ بڑا جو پیش گوئیاں کرتے ہیں، ان کا ساٹ ایک بڑا مقبول ہو رہا ہے، جس میں وہ نہ صرف علی امین گنڈاپور کے لیے بڑے سیریس کانسیکوینسز کی باتیں کر رہے ہیں فخر، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ سیریس کانسیکوینس ہو سکتا ہے؟ مختصر پلیز. بالکل علینا، میرا خیال ہے کہ یہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو کل زبان استعمال کی گئی ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، روابط نہیں ہو رہے، اور یہ انہوں نے اس وجہ سے یہ ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے.